سورۃ الکہف ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورۃ الغاشیہ کے بعد 49 نمبر پر نازل ہوئی. ربط اسمی یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی طرح فساد کیا تو برباد ہو جاؤ گے، اور اگر اصحاب کہف کی طرح مسئلہ توحید پر ڈٹ گئے تو ذلت سے بچ جاؤ گے. ربط معنوی. نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ آیت نمبر 1 تسبیح کا بیان ہے، اور سورۃ الکہف میں تحمید کا بیان ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل کا اختتام تردید شرک پر ہوا. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اور سورۃ الکہف میں اہل شرک کے لیے وعید مذکور ہوئی. آیت نمبر 4. نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل میں نام اعمال پڑھنے کا حکم مذکور ہوا. اقرا کتابہ کا آیت نمبر 14. اور سورۃ الکہف میں عمل کے موجود ہونے کا ذکر ہوا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. آیت نمبر 49. نمبر 4، سورہ بنی اسرائیل میں مشرکین کے دلوں پر مہر جباریت کا ذکر تھا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اور سورۃ الکہف میں یہ مضمون قدر ترقی سے ہے. آیت نمبر 57. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ.
نمبر 5، سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کے انکار کا ذکر تھا، اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور سورۃ الکہف میں شیطان کی جنس کا ذکر ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ نمبر 6، سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ اجمالی تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، آیت نمبر 101، اور سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیلی ہے، آیت نمبر 40۔ نمبر 7، سورہ بنی اسرائیل میں مال اور اولاد دینے کا تذکرہ تھا، اور سورۃ الکہف میں مذکور ہوگا کہ مال و اولاد پر دھوکہ مت کھانا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ نمبر 8، بنی اسرائیل میں مذکور تھا کہ مشرکین مضامین توحید سے نفرت کرتی ہیں، اور سورۃ الکہف میں مذکور ہوگا کہ مشرکین مسئلہ توحید پر جھگڑتے ہیں۔ نمبر 9، سورہ بنی اسرائیل میں معجزات کا بیان تھا، اور سورۃ الکہف میں رد الشبہات کا بیان ہے، اور رد الشبہات
دعوی صورت اثبات التوحید بعنوان رد الشبہات، بعنوان رد الشبہات بالخصوص نفی شرک فی العلم۔ خلاصہ سورۃ الکہف میں اثبات التوحید پر واقعہ اصحاب الکہف مذکور ہوگا۔ جس میں نفی شرک فی العلم کا اثبات ہوگا، نمبر 2 حضرت موسیٰ کا واقعہ، جس سے مقصد نفی شرک فی العلم ہوگا، اور نمبر 3 ذوالقرنین کا واقعہ، نفی شرک فی التصرف، جس سے مقصود نفی شرک فی التصرف ہوگا۔ جو در حقیقت 4 شبہات ہیں۔ پہلا شبہ اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا حضرت خضر کے بارے میں، تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اور چوتھا جنات کے بارے میں۔ اور 7 زہد کا مضمون ہوگا، دنیا سے بے رغبتی، اور اس کو 3 طریقے سے بیان کیا گیا۔ دنیا فانی ہے، اس پہ بھروسہ مت کرو، اس پر 2 باغ والوں کا واقعہ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
دنیا ہی میں وبال کا سبب ہے، اور دنیا کی ظاہری رونقیں محض امتحان ہیں۔